کی رعیت کون تھا؟ بھائی سردار ریت سے ہوتا ہے نا. اب اس کی ریت کون کون تھی؟ پوری توجہ ریت کون کون تھی؟ ریت کون کون تھی؟ جب یہ سوال تاریخ میں گیا تو کسی نے کہا کہ جناب ریت میں کل 12 افراد تھے اور ان 12 افراد کا نام رسول اللہ نے فلاں صاحب کے کان میں، فلاں صاحب کے کان میں. ہم یہی تو کہتے ہیں مسلمان ہو، نہ تم نے مزاج توحید کو سمجھا نہ مزاج رسالت کو سمجھا. مزاج رسالت یہ نہیں ہے کہ بات کانوں میں کہی جائے، مزاج رسالت یہ ہے کہ بات میدانوں میں کہی جائے. کو سلامت رکھے، مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نظر محترم. بھائی مزاج یہ نہیں ہے، رسالت کا مزاج یہ نہیں ہے. اگر رسالت کا مزاج یہ ہوتا تو کانوں میں سارے کانوں کو مسلمان کر دیتے. بھئی اگر مزاج رسالت یہی ہوتا تو سارے کانے مسلمان ہو جاتے نا. توجہ ہی نہیں کر رہے. بھئی سارے ہی کانوں میں بات جاتی نا، کانوں میں ٹرانسفر ہوتی. مگر مزاج رسالت یہ نہیں ہے. رسالت کا مزاج یہ ہے کہ جو بات بھی کرے گا میدان میں کہے گا. نماز بھی پڑھے گا تو میدان میں پڑھے گا. جھوٹوں کو برا بھی کہے گا تو گھر میں بیٹھ کر نہیں کہے گا، میدانوں میں کہے گا. بے انتہا شکر گزار. بھئی مزاج رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں نا ملت اسلامیہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب رسول کو اپنے جیسا سمجھو گے تو جیسے خود ہوں گے ویسے ہی آپ کا رسول بھی ہوگا. قبلہ ایسے ہی ہے نا. لیکن رسول آپ جیسا نہیں ہے. رسول تو وہ ہے کہ جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے. توجہ ہے نا. میں آیتیں کل پڑھ گیا تھا. بھئی رسول وہ ہے جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی سردار تھا تو ریت کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے تھا. یہ کانوں والی کہانیاں ہمیں مت کرائیں. بڑے آپ اچھا ان کو مسئلے سارے یہ ہیں کہ انہیں کانوں کی باتیں یاد رہتی ہیں. کانوں کی باتیں یاد رہتی ہیں، میدانوں کی باتیں یہ بھول جاتے ہیں. چاہے وہ میدان میں علی کو مالا بنانا ہی کیوں نہ ہو. توجہ ہے نا. بڑے کانجی کام وہ جو منافق تھے وہ کان میں کہہ گئے تھے. اور پھر ایک اور کان کی بات بھی اس کی تاریخ میں ملتی ہے کہ جی وہ ابن عباس نے کان لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لو. کہنا بھئی یہی کہا تھا نا کہ رسول اللہ نے دم آخر یہ کہا تھا کہ چچا آخری وقت ہے اب تو کلمہ پڑھ لے. کان لگا کے سنا تو ابو طالب نے اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا. تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کس کی روایت پر اعتماد کیا؟ کہا جی مسیب کی روایت پر. یہ مسیب کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ کب مسلمان ہوا؟ کہا جناب فتح مکہ کے بعد یہ مسیب مسلمان ہوا تھا. تو مولوی صاحب اس کی روایت پر یقین کر رہے ہو کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آیا، جو بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لایا اس کے اپنے ایمان میں شک ہے. ابو طالب کی کیا گواہی ہے؟ طالب کی گواہی. سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا ذرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. پوری توجہ رکھیے کہ بھائی مسیب تو خود فتح مکہ کے بعد اسلام لایا ہے. اس کے اپنے ایمان میں شک ہے. پہلے اس کا ایمان تو ثابت کرو. اس لیے کہ کلمے پڑھنے سے مومن نہیں ہو رہا. میں موضوع ہی سے نہیں ہٹوں گا، موضوع ہی پہ ہوں. توجہ رکھیے گا بھئی کلمے پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہو رہا. اللہ آیتوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نہ لا الہ الا اللہ پڑھنا
اچھا یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ تو اپنے وقت کے بعد بڑے علامہ جو شاعر مشرق بھی گزرے ہیں وہ بھی یہ کہہ گئے بھائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو ہے بھئی یہاں سے یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں نا کہ ایمان زبانی کلمے پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوگا، اور بز میں رسالت میں بیٹھنے والے کچھ مومن ہیں، کچھ مومن کچھ منافق، ایسا ہی ہے نا۔ اور توجہ ہے رکھیے گا، جو ایک عجیب بات کرنے جا رہا ہوں کہ منافق کے ساتھ اللہ جھوٹے کو لایا ہے، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، یعنی جو جھوٹا وہ منافق۔ یا خدا غور کریں کہ بلا میں کہاں لے جا رہا ہوں، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق نہیں توجہ کر رہے، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ منافق بھی ہے۔ بارے اللہ جب تو نے انہیں جھوٹا بھی کہہ دیا منافق بھی کہہ دیا تو ان کی سزا کیا ہوگی یہ بھی بتا۔ تو آواز قدرت یہی آئی تھی فَنَجَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جو جھوٹا جو منافق، اب میں جملہ پلٹوں ہوں، جو مومن ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو منافق ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ اب بز میں پیغمبر میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عباس میں پیغمبر میں دونوں ہی بیٹھے ہیں، لعنت اللہ بھی بیٹھے ہیں اور رحمت اللہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ فیصلہ کیسے ہو، کس طرح سے فیصلہ ہو کہ کون کون مومن تھا کون کون منافق تھا، یہی سوچ کر جب میں نے یہ سوال دربار رسالت میں بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ جیسا طالب علم 1450 سال کے بعد حیران اور پریشان ہے کہ آپ کی بس میں بیٹھنے والے مومن کون کون تھے، منافق کون کون تھے، مجھے نہیں پتہ چل رہا، نہ تاریخ بتا رہی ہے، نہ مفتی بتا رہا ہے، نہ ملا بتا رہا ہے۔ تو آواز رسالت وہاں یہی آئی تھی کہ میں نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ میزان دے دیا تھا، یہ پیمانہ دے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یا علی تجھ سے حب رکھے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں، سمجھتے ہیں دلوں کی کیفیت ہم علی کے ذکر سے کیوں دوریاں ہیں۔ ارے لہو خالص نہ ہو تو مدح کیسی، تمہاری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو جو ہے نا بے شک ان کی مجبوریاں ہی ہے نا، ظاہر ہے جب نسل ہی طاہر نہیں ہوگی جو ہے نا بھئی یہی تو نہیں کہا نا حدیث رسول ایک اور بھی ہے یہاں پر، یہاں تو ہم نے چونکہ مومن پر گفتگو ہو رہی تھی اسی لیے میں نے ایمان والی حدیث پڑھی ہے کہ جہاں رسول اللہ نے یہ کہا یا علی تجھ سے حب وہ رکھے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، اور دوسری حدیث رسول اللہ نے یوں پیش کی تھی یا علی تجھ سے حب وہ رکھے گا جس کی نسل میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی نسل میں خباثت ہوگی۔ سلامت رہیے، توجہ ہے نا ذرا میں انتہائی شکر گزار آپ کا حضرات کا، ذرا سے اس مرحلے پر غور کرتے چلیے گا۔ توجہ ہے نا ذرا، یعنی علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی کا بغض منافقت کی علامت ہے۔ اب اٹھا کر دیکھتے چلے جاؤ کہ
اس تاریخ سے 11 ہجری سے لے کر آج تک کون کون علی والا ہے، کون کون علی سے مخالف ہے؟ بس جو علی والا تھا اس وقت کا اور آج کا وہ مومن ہے، جو کل بھی علی کا مخالف تھا آج بھی ہے، وہ منافق ہے۔ اب اس میں فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جو علی والا ہے، جو بھی علی والا وہ مومن، جو علی سے ہٹ گیا ایسے ہی ہے نا۔ اچھا پوری توجہ رکھیے گا، یعنی ایمان کی میزان کیا ہے؟ مودت علی، ایمان علی، توجہ رکھیے گا، علی پر ایمان رکھنا میزان ایمان ہے۔ ایماندار وہی ہوگا، پوری توجہ رکھیے گا، جو علی پر پوری توجہ محترم، یعنی علی وہ ہے جو نسلوں کی بھی پہچان ہے، ایمان کی بھی پہچان ہے۔ تو جس کا بیٹا ایمان کی پہچان ہو اس کے باپ کا ایمان کہاں ہوگا؟ آپ کو سلام علیکم، مولا عزت فرمائے، بے انتہا شکر گزار یہاں سوچنا چاہیے نا بھائی اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ بتاؤں محسن نقوی شہید کے 4 مصروں سے پوری توجہ رکھیے گا بھائی، محسن نقوی شہید نے اسی لیے 4 ان کی روح کو ارسال کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لی مدد حق نے صبح و شام ابو طالب سے، جو ہے تو جو، اور قبلہ یہ مصرع ظاہر ہے کسی عام شاعر کا نہیں ہے، اس کا ہے جو علی والا تھا، اسی لیے قرآن کے تحت مصرع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایماندارو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ قرآن کی آیت ہے، تمہیں ثابت قدم کر دے گا، یعنی اللہ نے نصرت کا استغاثہ تو بلند کیا نا، اللہ نے اپنی ذات کے لیے نصرت کا استغاثہ نہیں بلند کیا، اپنے محمد کے لیے کیا ہے، اور محمد کے ناصروں میں جو سب سے پہلا ناصر ہے وہ عرب کا کوئی بخال نہیں ہے، کل ایمان کا باب ہے۔ تو جو ہے نا مولا آپ کو سلام رکھے، بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں، لی مدد حق نے صبح شام رزق لیتا رہا اسلام۔ اللہ توجہ کریں نا، توجہ کریں گے نا، چوتھے مجمع مصرے پر پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، لی مدد حق نے صبح و شام ابو طالب سے رزق لیتا رہا اسلام، ابو طالب سے، اور پالنا تھا نا محمد کو خدا نے آخر اپنے حصے کا لیا کام ابو طالب سے۔ تو جو ہے نا پوری آیت کا ترجمہ ہے جو آپ نے پڑھی تھی، پوری 2 آیتیں مسلسل کی ہیں، ایک تو یا ایھا الذین آمنوا اور دوسرے جو چوتھا مصرع اپنے حصے کا لیا کام، اپنے حصے کا لیا کام ابو طالب سے، اور یہ کام ابو طالب ہی سے لیا جا سکتا تھا اور کسی سے نہیں، اس لیے کہ بات ہے اللہ کی، اور ابو طالب کے مقام کو اللہ نے اپنی آیت کے ذریعے اس طرح بھی پیش کیا کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، حبیب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کی کفالت کی، کفالت ابو طالب کر رہا ہے، دعویٰ اللہ کر رہا ہے۔ ام علی رحمت اللہ، وقت علی لعنت اللہ، وانتنی سوا لاکھ سوا کروڑ ایٹم بم ڈالے۔ توجہ ہے نا جانو مولا آپ کو سلام رکھے بھئی، اب ذرا سا یہاں ٹھہریے گا، ایک بات کرنے جا رہا ہوں بھئی، یہاں پر آیت نے واضح کر دی ہے نا کہ عمل جناب ابو طالب کا، دعویٰ کس کا؟ اللہ کا، تو ابو طالب اتنا بلند تو ہے نا
کہ ابو طالب کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے، اور اللہ کسی کافر مشرک تو دور کی بات ہے، کسی غیر معصوم کے عمل کو بھی اپنا عمل نہیں کہتا، مگر جب ابو طالب کے عمل کو اچھا نہیں ٹھہرے بھائی، کسی غیر معصوم کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا. یہی وجہ ہے کہ آسیہ کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. خدا توجہ کرے نا بھئی، جناب آسیہ کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. مومنہ ضرور کہہ دیا مگر اپنا عمل نہیں کہا. اپنا عمل یا تو رسول کے عمل کو کہا، یا علی کے عمل کو کہا، یا علی کے باپ کے عمل کو کہا. تو جو معصوم ہوتا ہے اس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے. تو اب یہاں طے یہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی اب یہاں بحث یہ ہونی چاہیے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اب یہ طے کرو کہ ابو طالب کا رتبہ کیا ہے. اچھا نہیں کہ ٹھہرے، یہ میں بحث ایک جملے میں سمیٹوں گا، میں اس ساری بحث کو، ٹھیک ہے؟ اور جملہ میرا نہیں ہے، جملہ ہے علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا، ٹھیک ہے؟ خدا ان کے درجات بلند کرے، ان کی روح کو ارسال کرنے کے لیے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. عموماً آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا، اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. حضور عرفان صاحب کا جملہ ہے. عرفان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو جو ہے مولا آپ کو سلام اللہ کہ حدیث رسول ہے. ابھی میں نے حدیث رسول پڑھی ہے، آپ اس معراج پر آ گئے ہیں. عرفان صاحب کا جملہ سنتے جائیے گا، یہ پوری بحث سمٹ کر رہ جائے گی. عرفان صاحب یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. بچہ زمین پر آتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، مگر ہندو کے پلے گا تو ہندو بنے گا، مجوسی کے پلے گا تو مجوسی بنے گا، مسلمان کے پلے گا تو مسلمان بنے گا، سنی کے پلے گا تو سنی بنے گا، شیعہ کے پلے گا تو شیعہ بنے گا، مجوسی کے پلے گا تو مجوسی بنے گا، چکرالوی کے پلے گا تو چکرالوی بنے گا، بریلوی کے پلے گا تو بریلوی کے پلے گا. پالنے والے پالنے والے پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اے ابو طالب کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والوں، اس طرح بھی عصمت معصوم کو دیکھتے چلے جاؤ کہ ابو طالب نے بھی 2 بچوں کو پروان چڑھایا ہے. ایک محمد کو پالا، ایک علی کو پالا، محمد کو پالا، نبی بنایا، علی کو پالا، ولی بنایا. پورا مہمہ مل کے توجہ ہے نا جان محترم. اب فیصلہ کر لو کہ ابو طالب وقت کا نبی تھا یا ولی تھا. خدا توجہ کرے نا، توجہ میں نے جملہ کہہ دیا حضور. بھئی معصوم تو تھے نا، چاہے کوئی رتبہ مانو یا نہ مانو، لیکن زمانے کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابو طالب وقت کا معصوم تھا. جملہ بحث ایمان سے بہت دور کی چلی گئی ہے. اب تو یہ بحث ہونی چاہیے کہ عصمت کے کس رتبے پہ تھے. خدا توجہ کرے نا ادھر. اور کمال یہ ہے حضور کے موضوع سے منسلک ہو کر بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، مگر ابراہیم کا نہیں لیا، آل ابراہیم کہا. اور کرے نا حضور، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو.
غور کر لیں قبلہ استفا کیا ہے آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کو آپ غور ہی نہیں کر رہے بھائی. آل ابراہیم کو چنانا آل ابراہیم کو, تو آل ابراہیم میں کچھ ہستیاں چنیدہ ہیں نا. آل ابراہیم آپ نے توجہ ہی نہیں کی بھائی. آل ابراہیم میں چنیدہ ہستیاں ہیں, چنیدہ. اور یہ آل ابراہیم کا دعویٰ جو ہے وہ اسلام سے پہلے صرف ابو طالب نے کیا تھا. وہ اس وقت کہ جب جناب خدیجہ اور رسول اللہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تو پہلا جملہ ہی یہ تھا, الحمدللہ الذی جعلنا آل ابو طالب. اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں قرار دیا ہے. توجہ ہے نا. ذرا مولا کو سلام علیہ بیٹا, یہ آنا جانا ذرا ختم کرو, بیٹھ جاؤ جہاں پہ بھی ہو. درود بھیج دیجیے حضرت آل محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا. ذرا بے انتہا ممنون متشکر. یہ سارے میں انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس پر گفتگو کریں گے. یاد رکھیے جس صلب میں بھی یہ نور محمد گیا ہے وہ سارے اسلاف سجدہ گزار. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. حبیب ہم نے آپ کو ساجدین کے صلب میں منقلب کیا ہے نا. توجہ ہے نا. سورہ شعراء کی آیت ہے, حبیب ہم نے آپ کو ساجدین کے, سجدہ گزاروں کے. تو جس بھی صلب میں یہ نور, قبلہ مجھے توحید پہ جانے پہ مجبور نہ کیجئے نا نور بھئی. جس بھی صلب میں یہ نور گیا وہ سارے سجدہ گزار. قرآن کہہ رہا ہے نا سب سجدہ گزار. اب یہ نور کہاں کہاں سے سفر کیا ہے. آدم ابراہیم کی, میں آدم سے پہلے کی بات چھوڑ رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں آیا. ابراہیم علیہ السلام کے صلب سے یہ جناب اسحاق کے صلب میں آیا. جناب اسحاق سے آگے سفر کرتا ہوا یہ جناب عدنان کے صلب میں آیا. وہاں سے سفر کرتا ہوا جناب قصی کے صلب میں آیا. جناب قصی کے صلب سے آگے بڑھا جناب ہاشم کے صلب میں آیا. جناب ہاشم کے صلب میں آگے بڑھ کر جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا. عبد المطلب تھا. یہ نور ایک تھا, یہ نور ایک تھا, یہ نور ایک تھا. عبد المطلب کے صلب تک یہ نور ایک تھا. عبد المطلب کے صلب میں جا کر یہ نور دو ٹکڑے ہوا. ایک صلب عبداللہ میں گیا, ایک صلب ابو طالب میں گیا. صلب عبداللہ سے جو باہر آیا تو محمد کی صورت میں آیا. صلب ابو طالب سے جو باہر آیا تو علی کی صورت میں. سلامت رکھے. توجہ ہے نا. ذرا مولا آپ کو سلامت رکھے بھئی. یہاں تک لے آیا ہوں میں بے انتہا شکر گزار آتا ہوں حضرات کا. بھئی اب یہاں سے تو طے ہو گیا کہ ابو طالب سجدہ گزاروں میں سے تھے, معصوم تھے, سجدہ گزاروں میں سے تھے. رتبے طے کرنا آپ کا کام ہے. ولی تھے, نبی تھے, وسیع تھے, کون تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ طے کرنا یا تو خدا کا کام ہے, خدا پہ چھوڑو. لیکن اتنا تو مانو کہ معصوم تھے. معصوم کے دسترخوان سے ہی معصوم کھاتا ہے. نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا. مطلب یہ ساری پاکیزگیاں چلی ہیں, یہ ساری طہارتیں, پوری توجہ رکھیے گا. اب محمد رسول اللہ کے بعد یہ ہدایت کا خاتمہ نہیں ہوا. ہدایت تو مسلسل ہے نا. توجہ ہے. تو جملہ کہوں گا بڑے اطمینان سے کہوں, جو اللہ اپنے اصطفیٰ بندوں کی طہارت کا یہ خیال رکھتا ہو کہ جس صلب میں بھی جائے گا وہ اصطفیٰ ہوگا, وہ صلب بھی اصطفیٰ ہوگا. توجہ ہے نا. مطلب جس صلب میں بھی یہ نور محمد جائے گا وہ اصطفیٰ ہوں گے, مصطفیٰ ہوں گے, مرتضیٰ ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. تو بعد رسالت محاب یہ اللہ ہدایت گناہگاروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے. خدا توجہ کرے نا, ذرا غور کرے نا بھئی, ذرا سے غور کرے نا بھئی. ملت اسلامیہ کو سوچنا چاہیے نا. میری گھڑی پہ بھی نظر ہے, میں کیا کروں. بعض دفعہ موضوع ایسا پھیل جاتا ہے اسے سمیٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پوری توجہ رکھیے گا. قبلہ یہ ملت اسلامیہ کو سوچنا چاہیے کہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی اس کے نمائندے آئے
وہ سب کے سب پاک پاکیزہ طیب طاہر عالم ایسے ہے نا. تو اب بعد رسالت معاب جو قیامت تک ہدایت ہے وہ کیا جاہلوں کے سپرد کر کے جائیں گے؟ توجہ کرے نا توجہ. اچھا نہیں ٹھہرے، ایک بات اور کرتا ہوا میں اور ذرا موضوع کو قریب لے آؤں. بھئی یہ جتنے بھی پاکیزہ ہیں یہ زمین پر آ کر پاکیزہ نہیں ہوئے، یہ من جانب اللہ پاک و پاکیزہ ہے. بھئی آدم سے لے کر رسول اللہ تک یہ سارے من جانب اللہ پاکیزہ ہیں نا، ایسے ہی ہے. اور جنہوں نے پوری توجہ، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ان میں بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پاک ہوئے بھی یا نہیں. اس لیے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ تو کل بھی نجس تھے، ایسے کہ نا پاکیزگی کا معیار ہے ہی نہیں، اور پھر وہ مسلمان ہوئے مومن نہیں ہوئے. اس لیے کہ ایمان کی علامت جہاں علی کی محبت ہے وہیں ایمان کی علامت اطاعت رسول بھی ہے. اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. یعنی اطاعت رسول ہی ایمان کی علامت. پوری توجہ رکھے گا. تو اب یہاں جو اطاعت رسول کرتا ہوا ملے گا وہ تو مومن ہے، جو اطاعت رسول سے ہی خارج. دور جاؤں گا بھئی جو بھی اطاعت رسول سے منہ پھرا لے اور منہ پھرا کر پہاڑوں پہ جا چڑھے، جو ہے بڑے اطمینان سے جملہ کہہ دیا ہے زور میں نے منہ پھرا کر پہاڑوں پہ جا پڑے تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا آنے کے بعد. توجہ ہے نا ذرا. تو اللہ اتنا اہتمام کرتا چلا جا رہا ہے. تو جب اللہ نے ایمان کی علامت کو اس طرح قرار دیا تو بعد رسالت وہاں بھئی اتنے پاکیزہ تو آئے نا سارے نبی، تو بعد رسالت وہاں ان کے سپرد کی جا سکتی ہے ہدایت جو پہلے بھی بعد میں نہیں ہے نا. کیا ان کے ہدایت سپرد کی جا سکتی ہے؟ نہیں. یہ سوال جب اللہ سے پوچھا گیا نا، مجھ جیسے طالب علم میں چشم تصور میں یہ سوال پوچھا تھا کہ بار الہ محمد رسول اللہ تک تو اتنی پاکیزگیاں اور محمد رسول اللہ کے بعد یہ عالم. خدا کے لیے توجہ کرے. تو بار الہ کیا تو نے اپنی ہدایت کو بغیر پاکیزی کے چھوڑ دیا؟ تو آواز قدرت یہی آئی تھی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب ہم نے آدم سے لے کر محمد تک کی ہر ہدایت کو پاکیزگی عطا کی ہے تو محمد کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جتنی ہدایت ہوگی اسے پاکیزگی عطا کریں گے. مالک اگر تو پاکیزگی عطا کر رہا ہے تو ہمیں بتانا کہ وہ کن کن لوگوں کے لیے ہے. کہا یاد کرو وہ وقت کہ جہاں در ہے سیدہ کا، چادر ہے سیدہ کی، اس چادر میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے، سیدہ بھی ہے، حسنین بھی ہے. جب یہ 5 تن آ رہے ہیں تو میں ان کی پاکیزگی کا اعلان یہ کر رہا ہوں کہ انما یرید اللہ. توجہ ہے نا جان محترم آپ کو سلام علیکہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ ہے نا جان محترم آپ کو سلام رکھے. بھائی تطہیر کی آیت نازل ہو رہی ہے نا، طہارت کی آیت نازل ہو رہی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہاں صاحب تطہیر محمد رسول اللہ کی ذات نہیں ہے. آپ کے ذہنوں میں پہنچ گئی، میرا مجمع ابھی بھی خاموش بیٹھا ہے. السلام علیکم علی مدد کہنے والوں کو بھائی یہاں مرکز تطہیر جناب رسول خدا کی ذات نہیں ہے.
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث قصہ میں جب جبریل نے آ کر یہ پوچھا تھا یا رب ومن تحت القصہ، اے میرے اللہ اس قصہ کے نیچے کون ہے، تو تعارف قدرت نے کرایا اور یہ کہہ کر کرایا تھا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، اس کے بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، یعنی مرکز طہارت بطول کو بتا کر اللہ نے بتا تو دیا کہ نسل طہارت رسول کے رشتہ داروں سے نہیں، بطول کے رشتہ داروں سے۔ توجہ ہے نا مطلب، اور جملہ ایک اور آگے پلٹ کر کہوں، بطول کے بھی وہ رشتہ دار جو بطول کے سگے ہیں۔ یا خدا توجہ کر لینا جان مطلب، بھائی بطول کے سگے رشتہ دار سلسلہ طہارت سے ہوں گے، رسول کے سگے نہیں۔ یا خدا جو کہے نا جان مطلب، اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں قبلہ، محمد رسول اللہ کے کچھ ایسے رشتہ دار تھے جو 30 سال تک نجاست میں مبتلا رہے، 30 سال کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، مگر بطول کا کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو پہلے کافر ہو بعد میں مسلمان بنا ہو۔ توجہ ہے نا محترم، میں کیا کروں، میرے پاس بالکل گنجائش نہیں بنائی، لیکن مجھے بہت تیزی سے قریب آنا ہے۔ اور ذرا سا بطول کے رشتہ داروں میں، سگے رشتہ داروں میں ایک باپ ہی نہیں ہے، ایک شوہر ہی نہیں ہے، 2 بیٹے ہی نہیں ہے، بطول کے تو سگے رشتہ داروں میں سگی ماں بھی ہے، سگی ساس بھی ہے، سگا سسر بھی ہے۔ توجہ کرے نا جان، سگے سگے سگے، آپ نے غور ہی نہیں کیا قبلہ، بھائی اگر سگا پن دیکھنا ہے تو ایسے دیکھو، ماں بہت دور کی بات ہے، ماں بہت دور کی بات ہے، باپ بہت دور کی بات ہے، اور شوہر دور کی بات ہے، بیٹے دور کی بات ہے، بطول کی تو ساس بھی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ کائنات کی سیدۃ النساء العالمین پہلی والی جسے مریم کہا جاتا ہے، اس سے بھی افضل دکھائی دیتی ہے۔ توجہ ہے نا محترم، بھائی مریم سے تو افضل دکھائی دے رہی ہے نا، قبلہ ذرا سا غور کر لیجئے اور مولا آپ کو سلامت رکھے، بھئی جناب مریم سے افضل دکھائی دے رہی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، اور اس کی میں 2 جملوں میں دلیل دے کر جا رہا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جناب مریم اصطفیٰ بھی ہے، پاک بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، بطول بھی ہے، محدثہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر جس وقت عیسیٰ کو آنا ہوا تو یہی آواز آئی تھی نا کہ بطول مریم یہ اللہ کا گھر ہے، سچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے دور چلی جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہ سچا خانہ، آپ نے توجہ ہی نہیں کی، یہ سچا خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بھی وہ جو بیت المقدس ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، بس بطول میں اور فاطمہ بنت اسد میں کی طہارت میں یہی تو فرق ہے کہ بطول کو ہٹایا گیا، بطول کی مساس کو بلایا گیا۔ کو سلامت رکھے، مولا عزت رحمہ، توجہ ہے نا، اور یہاں معاملے سارے بطول ہی کے ہیں، توجہ ہے، طہارتیں جہاں پہ بھی تقسیم ہوں گی اس کا مرکز جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے، ساس بھی پاک،
سسر کی تو میں 1 گھنٹے کی تقریر کر گیا. ایسے ہی ہے نا, سسر پر تو گفتگو ہو گئی نا, اور باپ تو پھر افضل المرسلین ہے, اور شوہر وہ ہے, ٹھیک ہے, توجہ ہے, اور بیٹے وہ ہیں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں, ٹھیک ہے نا, نسل طہارت یہیں سے چلے گی. اور یہ بطول نے طہارت صرف اپنے خاندان تک نہیں رکھی, بلکہ بطول نے تو یہ طہارت اپنی کنیزوں میں بھی داخل کر دی ہے. آپ نے, میں تو فضائل کی طرف جانا چاہ رہا تھا مگر آپ کے گریہ نے مجھے مجبور کیا ہے. بھئی بطول نے یہ طہارت تو گھر میں کام کرنے والی کنیز کی بھی, اس کنیز کو بھی اتنا طاہر و مطہر تو بنا دیا نا کہ 30 سال قرآن سے گفتگو کی ہے جناب فضا نے. اور اس سے بھی بڑھ کر فضیلت یہ ہے کہ جو بطول کو, جو بچے بطول کو ماں کہتے تھے, وہی بچے فضا کو ماں کہتے ہیں. کس مرتبے پر لے کر آئی ہے یہ, اللہ اکبر. اور اس فضا کی وفاداری کا بھی یہ عالم دیکھیے گا کہ جہاں عباس حسین کی ڈھال بن کر رہا, ساری زندگی غازی ابو الفضل عباس حسین کی ڈھال بن کر رہے نا, جب تک عباس زندہ رہے حسین کے قریب حسن و ملال نہیں آیا ہے. ادھر عباس کی شہادت ہوئی ہے, ادھر لاشہ عباس پہ جا کر حسین نے یہی بیان کیے تھے نا, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو یہی تھا نا. تو جس طرح غازی ابو الفضل عباس حسین کی ڈھال بنے رہے, اسی طرح سارے سفر میں فضا جناب زینب کی ڈھال. کیا سن رہے ہیں عزیزانو, جناب فضا کو سیدہ نے اپنی بہن بھی کہا تھا نا, عزیزانو اگر پشت زینب نے 1 کھوڑا کھایا ہے تو فضا نے اس کے بدلے میں 10 کھوڑے کھائے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ایک قدم پر جناب فضا جناب زینب کی ڈھال بن کر چلتی رہی ہے, اور جب دربار یزید میں داخلہ ہوا ہے تو اب جناب فضا پردہ زینب بن کر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو مستورات میں سب سے آگے جناب فضا تھی نا, اس کے پیچھے جناب زینب تھی, اس کے پیچھے ساری مستورات. 1 رسن 12 گلے. کیا سن لیا عزیزانو, ایک ہی رسن میں 12 گلے تھے نا, اور چھوٹی سکینہ جس کا قد چھوٹا تھا وہ بھی اسی طرح بندھی ہوئی تھی. ساری بیویاں کمر جھکا کر چل رہی تھی. کیا سن رہے ہیں عزیزانو, ساری بیویاں کمر جھکا کر چلتی تھی. تو یزید نے جب پوچھ لیا تھا کہ یہ کمر جھکا کے کیوں چل رہی ہے, تو آواز یہی آئی تھی نا کہ ایک ہی رسن میں سارے گلے ہیں, ارے سب کے قد لمبے ہیں, سکینہ کا چھوٹا ہے. کوئی بیوی کمر سیدھی کرتی ہے تو سکینہ کے پھندا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. 2-4 جملے ہیں عزیزانو. سکینہ کے پھندا لگتا ہے, اسی حال میں یہ دربار میں پہنچی تھی. جناب زینب جناب زینب کے آگے جناب فضا کھڑی ہوئی تھی. عزیزانو ماتم کرنا اب بے کسی حال محمد پر. اب جیسے ہی ہٹنے کا فضا کو کہا گیا کہ سامنے سے ہٹ, جناب فضا کہتی ہے میں نہیں ہٹتی. اتنا سننا تھا, اشارہ کیا ہے, ایک شخص درہ لے کر. کیا سن رہے ہیں عزیزانو, ایک شخص درہ لے کر جناب فضا کو مارنے کے لیے آیا ہے. ادھر فضا نے یہ دیکھا, تڑپ کر دربار میں کھڑے حبشی جوانوں سے کہا کس جگہ کے ہو, کہا ہم نجاشی کے ہیں.
جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تمہاری شہزادی کہا ہماری شہزادی کا نام نہ لینا, کہاں ہماری ملکہ, کہاں تو قید ہو کر کنیزی میں آئی. اب جو جناب فضہ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ ابھی بھی میری جوتیاں تمہارے تخت میں رکھی ہوئی ہے, سمجھ گئے کہ ہماری شہزادی ہے. سینکڑوں تلواریں میان سے باہر آئی ہیں. یزید اگر ہماری شہزادی کو کچھ ہوا تو قد دریا بہ جائیں گے خون کے. عزادارو ادھر حبشیوں نے یہ کہا, ادھر جناب زینب نے پکار کر فریاد کی ہے, نانا رسول اللہ تیرے غلاموں کے حمایتی آ گئے مگر تیری بیٹیاں سر ننگے. جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو دو چار جملے سن لیجئے گا. جناب فضہ نے جناب رسول خدا سے طویل عمر مانگی تھی نا, رسول اللہ نے یہی وعدہ لیا تھا کہ خدا تمہاری 3 دعائیں قبول کرے گا. عزادارو 2 دعائیں تو پہلے ہی جناب فضہ مانگ چکی تھی, اور اس کے بعد جب مدینے واپس پلٹ گئے تو جناب زینب کے ساتھ شام آئی تھی. وفاداری جناب زینب تو دیکھئے نا, شام آئی ہے جناب فضہ, شام آئی ہے. آنے کے بعد جب جناب زینب کا انتقال ہو گیا تو پھر مدینہ پلٹ کر جناب فضہ نہیں گئی, ساری زندگی زینب کے قبر کی مجاور بن کر. جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شہزادی زینب کے قبر کی مجاوری کرتی رہی ہے. سید سجاد سالانہ ملنے آتے تھے, مگر جس وقت سید سجاد کو زہر دیا گیا میرا مولا ملنے نہ جا سکا. عزادارو دم نکلنے سے پہلے سنو گے جملہ عزادارو, اس سید فضہ کا کتنا احترام کرتے تھے معصومی. ادھر میرے مولا کو زہر دیا گیا ہے, ادھر جگر کٹ کٹ کے نکل رہا ہے, ادھر میرا مولا کہتا ہے باخر ہماری تدفین سے پہلے شام پہنچ جانا, ہماری اماں فضہ ہمارا انتظار. جزاک اللہ مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. عزادارو اجازت امامت سے مالا باقر پہنچے ہیں. جیسے ہی جناب باقر کو دیکھا نا, جناب فضہ کہتی ہے باقر کیا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تیرا ماتم عزادارو بڑی قیامت کی گھڑی ہے, کیا میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ارے سال بھر ہو گیا میں نے اپنے سجاد کا چہرہ نہیں دیکھا. عزادارو اتنا کہنا تھا. جناب باقر کہتے ہیں اماں تیرے سجاد کو زہر دے دیا گیا. کرے ماتم عزادارو, ماتم کرتے چلو, اماں آپ کے سجاد کا زہر مل گیا. عزادارو اتنا سننا تھا, روزہ زینب سے 4 قدم ہٹی ہے, بالوں کو کھولا, کھول کر کہتی ہے پروردگارا اب مجھے جینے کی تمنا. کرو جزاک اللہ ہمارا کوئی غم نہ دے. کیا ماتم ہو رہا ہے, اللہ تمہارے اس ماتم کو سلامت رکھے, تمہارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو خدا قبول کرے. اب میں جیسے ہی کہا پروردگار اب مجھے جینے کی تمنا نہیں رہی. ارے نہ میری زینب رہی نہ میرا سجاد رہا, اتنا کہنا تھا. روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. جناب باقر نے غسالہ کو سنو گے عزادارو, تمہارا سجاد کتنا مجبور تھا شام میں. سنو گے 2 جملے سن لینا. ادھر فضہ کی روح قفس انصری سے پرواز کی ہے, ادھر غسالہ کو مولا باقر نے بلایا. بلا کر کہتے ہیں یہ ہماری ماں کی جگہ ہے, اس کا غسل تو انہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد 2 اشرفیوں کی تھیلیاں دی گئی ہیں. غسالہ کہتی ہے
کی تھیلی دو کرنا ماتا مزدارو دو جملے ہیں اور یہاں سجاد کی مجبوری بھی دیکھئے گا غسالہ کہتی ہے غسل ایک کا دینا ہے تھیلیاں دو دے رہے ہو مولا باقر کہتے ہیں ایک تو فضہ کے غسل کی ہے اور ایک ہم تیرے مقروض بھی تھے کہا مولا وہ کب کی بات ہے کہا جب سجاد کی بہن سکینہ زندان میں دم توڑ گئی تھی ہمارے پاس ہدیے کے لیے کچھ نہ تھا قرضہ لوٹا رہا ہوں لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم شہید